درس فی احکام الطلاق وعدت الطلاق سورۃ الطلاق تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سورۃ الطلاق میں جیسے الحمدللہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا، اور چونکہ یہ اہم مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، گھر کا معاملہ ہے جس پہ انسان کی فلاح و کامیابی کا مدار ہے، اس لیے اللہ نے براہ راست حضور کو خطاب فرمایا اور مراد امت ہے. فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عورتوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت میں طلاق دیں اور عدت کو محفوظ رکھیں. واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈریں، چونکہ یہ میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہے، کوئی تیسرا جاننے والا نہیں. تو عدت کے اندر طلاق دینے کا معنی یہ ہے کہ ایک طلاق سنت ہے اور ایک طلاق بدعت ہے. طلاق سنت یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ طلاق دینا چاہے تو اس کی بیوی جب حیض سے پاک ہو، طہر میں ہو، اور اس میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہوں، اس میں ایک طلاق دے. یہ طلاق سنت ہے. پھر ضرورت ہو پھر حیض آئے پھر طہر میں طلاق دے، پھر ہے تو پھر حیض آئے طہر میں پھر طلاق دے. اور اسی طرح ایام حیض میں بھی طلاق نہ دے، ایام حمل میں بھی طلاق نہ دے، اور بیک وقت 3 طلاق بھی نہ دے. تو یہ احکام ہیں کہ اگر کٹھے 3 طلاق دے تو یہ بھی طلاق بدعی ہے، حیض میں دے گا تو یہ بھی طلاق بدعی ہے، حمل میں دے گا یہ بھی طلاق بدعی. لیکن طلاق ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھو، طلاق ہو جائے گی، گناہگار. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. یعنی جب وہ عدت میں ہیں تو ان کے گھروں سے ان کو نہ نکالو اور نہ وہ نکلیں. ہاں اگر اس نے کوئی کھلی بے حیائی کا کام کیا ہے تو پھر نکالا جا سکتا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے حدیں لگا دی ہیں کہ اب وہ طلاق ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن عدت تک تمہارے رجوع کا حق ہے، تمہارے گھر میں رہے گی. کیوں انسان دور ہو جائے تو پھر وہ دوری میں وہ باتیں نہیں ہوتی، قریب ہو تو کسی وقت بھی آدمی رجوع کر لیتا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو آدمی اللہ کے محارم کو توڑے، اللہ کے حدود سے تجاوز کرے، اس نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا امر پیش فرماتے ہیں. ہو سکتا ہے رجوع ہو جائے، صلح ہو جائے، پھر اجڑا ہوا گھر جو ہے وہ آباد ہو جائے. پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اب جب وہ عدت کے قریب، عدت ختم ہونے کا وقت آ گیا، رکھنا ہے تو بھلائی سے رکھو، چھوڑنا ہے تو بھلائی سے چھوڑو.
یہ نہیں ہے کہ پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، یا گالیاں دھکے دے کے دنیا کو تماشا بنا، نہیں، عزت کے ساتھ بھیجو، عزت کے ساتھ چھوڑو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اگر طلاق دو تو گواہ بناؤ، رجوع کرو تو گواہ بناؤ، اور شہادت اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک شہادت ادا کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، لیکن ان لوگوں کو جن کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ان کو رزق دیتے ہیں اس طرف سے جہاں سے اس کو کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیا، اللہ پہ اعتماد کیا، وہی کا اللہ اس کو کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اسے کافی ہے۔ تو اب ان احکامات کے بعد فرماتے ہیں جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ عورت کو اگر طلاق ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و اصحابہ و سفیان الثوری ان کے نزدیک 3 ہے، 3 حیض گزر گئے، عورت عدت سے نکل گئی، اگر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو وہ آزاد ہے جہاں دوسری جگہ شادی کرنا چاہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عدت طلاق جو ہے وہ 3 طہر ہے۔ 3 طہر کیا معنی؟ 3 پاکیاں گزریں۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ تو اصل بات وہی رہتی ہے، وہ 3 مہینے والی۔ تو یہ تو ہے ان کی عدت طلاق کی مدت۔ اچھا، اب اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہاں 2 مسئلے اللہ اور بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عدت کے دوران میں عورت کا سکنا جو ہے یعنی گھر جو ہے وہ مرد دے گا۔ جب مرد کے گھر میں رہے گی تو خرچہ بھی وہی دے گا۔ اب جب اس نے باہر جانا ہی نہیں تو خرچہ کہاں سے لے آئے گی؟ تو سکنا اور نفقہ جو ہے وہ خاوند کے ذمے ہے، 1 طلاق ہو، 2 طلاق ہو، چاہے 3 طلاق۔ صرف بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد چونکہ اب اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہا ہے تو لہذا وہ سکنا اور نفقہ دینے کا، خرچہ دینے کا پابند نہیں ہے، اور وہ استدلال پکڑتے ہیں ایک روایت سے جس میں ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے خرچہ نفقہ نہیں ہے، وہ اس حدیث سے استدلال کر۔ لیکن جمہور صحابہ کا یہی حکم ہے کہ بھئی ہر حال میں 1 طلاق ہے، 2 طلاقیں ہیں، 3 طلاقیں ہیں، نفقہ سکنا جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ اس عورت کے بارے میں حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک دن ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ ہم سارے دلائل کو چھوڑ دیں، ساری احادیث مبارک کو ہم چھوڑ دیں، صرف ایک عورت کی بات میں ہم رہیں، اللہ عالم جہلت ما جہلت نصیحت ما نصیحت، پتہ نہیں اس کو کچھ سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا، کوئی بھول گئی کیا کر گئی۔ تو
تو ہم باقی ساری روایات کو چھوڑ دیں؟ اصل قصہ پتہ ہے کیا تھا؟ اصل قصہ یہ تھا کہ وہ عورت بڑی بدزبان تھی، ہر کسی سے لڑتی تھی، شوہر اس کا باہر گیا ہوا تھا، طلاق پوری ہو گئی، اس نے خرچہ بھیجا اس کو اور کہا نہیں یہ تھوڑا ہے میں نہیں دیتی، تو انہوں نے فرمایا اگر یہی تیرا حال نہ تیرے لیے کوئی خرچہ مت کرنے، جاؤ کسی اور جگہ جا کے عزت گزارو۔ تو وہ ایک خاص حالات تھے، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کوئی کھلی بے حیائی کرے، منہ پھٹ کے سب کو گالیاں دیتی ہے، سب سے لڑتی ہے، شوہر کو گالیاں دیتی ہے، ایسی نفشوزہ ہے، تو ایسی عورت کو نکالنے کی اجازت ہے، اس کو آپ نکال سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں صرف دو باتیں اور۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ایسی ہے جس کو حیض ہی نہیں آتا۔ حیض کیوں نہیں آتا؟ مثلا عمر زیادہ ہو گئی، 50-60 سال عمر، 50 کے بعد کا عورتوں کا 40 سال کے بعد بھی حیض بند ہو جاتا ہے، یا اور کوئی بیماری ہے اس کی وجہ سے حیض بند ہے، حیض آتا ہی نہیں اس کو۔ تو اب اگر طلاق ہو تو وہ عدت کتنی گزارے گی؟ 3 اشہر، وہ 3 مہینے عدت گزارے گی۔ اسی طرح واللائی لم یحضن، یعنی وہ عورت جس کو ابھی حیض ہی نہیں آیا، یعنی بچی ہے، چھوٹی عمر ہے، ابھی حیض ہی شروع نہیں ہوا، نکاح ہو جاتا ہے نا اور طلاق بھی ہو جاتی ہے، لیکن حیض نہیں ہے، وہ کیا؟ وہ بھی 3 مہینے اس کی۔ تو 2 مسئلے ہو گئے، جس کو حیض نہیں آتا ہے یا ابھی حیض آیا ہی نہیں، اس کی عدت طلاق کیا ہوگی؟ 3 مہینے۔ اب ایک مسئلہ اور بچ گیا تھا کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اللہ نے فرمایا ان کی عدت یہ ہے کہ جب وہ وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، پاک ہو جائے، عدت ختم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے اس کو بھی عدت گزارنی ہے، لیکن 4 مہینے 10 دن۔ اللہ کے قرآن میں نص 4 اشہر و عشرا، یعنی کسی کا خاوند مر گیا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی اور اسی خاوند کے گھر میں رہے گی۔ اس کو تو نہ باہر جانے کی اجازت ہے اور نہ کسی میک اپ کی اور اچھے کپڑے پہننے کی، عام سادہ وادہ کپڑے پہنے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بلا وجہ سرما بھی نہ لگائے اور تیل شیل دے کے، کنگیاں دے کے، بال بھی نہ بنائے، بس اپنا سادگی سے وقت گزارے۔ ہاں ایک ہوتی ہے حالات کہ بیمار ہو گئی، ہسپتال لے جانا ضروری ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھی عدت میں ہے آپ لے جائیں، یہ تو نہیں کہ وہ مر جائے گی عدت میں ہے۔ اچھا اسی طرح خاوند مثلا سعودی عرب حج پہ آئے، فوت ہو گیا، اور وہ پاکستان سے آئے یا ہندوستان سے آئے یا کسی اور ملک سے آئے، اب جس دن اس کا شوہر فوت ہوا ہے اسی دن سے عدت شروع ہو گئی۔ اب بیچاری کیا کرے؟ وہ بغیر گروپ کے تو واپس ہی نہیں جا سکتی نا، تو وہ اپنے گروپ کے ساتھ جائے گی، باقی عدت جا کے شوہر کے گھر میں پوری کرے گی، باقی عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں پوری کرے گی، لیکن عدت اسی دن سے شروع ہو جائے گی جس دن اس کا خاوند فوت ہوگا۔ یہ لوگوں کے دماغ میں بڑا غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جناب وہ گھر پہنچے تو عدت شروع ہو، یا مثلا آدمی فوت ہو گیا وہ تلاجے میں رکھو، جی ابھی قبر میں ہی نہیں دفن ہوا تو عدت کیسے ہو؟ عدت اس کے مرنے سے ہے، وہ قبر میں رکھو یا تلاجے میں رکھو، کسی جگہ رکھو، عدت شروع ہو جائے گی۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد اب اس کو حق حاصل ہے کہ وہ تیاری کرے، اور اگر کوئی خطبہ کرے، کوئی اس کو پیغام دے نکاح کا تو نکاح بھی کر سکتی ہے، تو 4 مہینے 10 دن سے زیادہ۔ اچھا اسی طرح اگر ایک آدمی ہے وہ مر گیا، اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کی کیا عدت ہے؟ تو بعض صحابہ یہ کہتے تھے کہ ابعد الاجلین، کہ جو عدت مدت زیادہ ہو وہ پوری کرے،
کیا مانا؟ مثلا بندہ مر گیا اور مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو مہینہ تو تھوڑا ہے نا، تو 4 مہینے 10 دن زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے۔ اور لیکن یاد رکھو کہ جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ بالکل نہیں، چاہے وہ 1 دن کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے، حمل کے وضع ہونے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، اور اسی پر تقریباً جمہور صحابہ کا اور جمہور ائمہ کا اتفاق ہے کہ بھئی اگر اس کی وضع حمل ہو گئی ہے تو عدت ختم ہو۔ طلاق میں بھی اگر حمل ہے تو وضع حمل عدت ہے، اور مرنے کے بعد بھی اگر حمل ہے تو وضع حمل عدت ہے، تاکہ اس میں اب عورت جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد پاک ہو جائے۔ اچھا یاد رکھو کہ طلاق میں عدت کیوں رکھی گئی؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ گھر لوگوں کے نہ ٹوٹیں، مل کے رہیں، اگر جھگڑا ہو گیا تو سلوک کریں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے، خدشہ ہو جائے کہ بھئی اب جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، تو حکم ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک ثالث خامد اپنی طرف سے چن لے، ایک ثالث جو ہے عورت اپنی طرف سے چن لے۔ وہ دونوں کے حالات سننے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کوشش کریں گے اگر کہ ان کی اصلاح ہو تو اللہ توفیق دے دیں گے اصلاح کرانے کی، اور اگر بالکل نہ ہو تو پھر طلاق ہو سکتی۔ یہ جو آپ کے ہاں ایک قانون بنایا گیا تھا آئلی قوانین کے نام سے، اللہ تبارک و تعالی بہرحال قانون بنانے والوں کو بھی معاف فرما دے، جنہوں نے غلطی کی ان کو بھی معاف فرما دے، نہیں سمجھے تو ان کو بھی معاف فرما دے، نہ سمجھ نہ ہو تو اب اتنی مدت گزر گئی ہے ابھی تک نہیں سمجھے۔ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو طلاق نامہ اور ایک نوٹس بھیجے گا چیئرمین کو، یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے یا ناظم ہے جو بھی ہے، اس کو بھیجے گا کہ جناب میں نے اپنی مسمات فلاں بن فلاں کو طلاق دے دی ہے۔ تو اب جب یہ چیئرمین کو وہ نوٹس ملے گا تو وہ سمن جاری کرے گا خاوند کے بھی اور عورت کے بھی کہ بھی آپ پیش ہوں کورٹ۔ وہ دونوں جب آ جائیں گے تو کوشش کرے گا، ان کے لیے ثالث مقرر کرے گا کہ ان کی سلو کروائیں۔ وہ کوشش کریں گے، اگر سلو ناکام ہو گئی تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی اب طلاق ہم اس کو نافذ کر دیتے ہیں، تمہاری سلو نہیں ہو سکی ہے، اور اگر سلو ہو گئی طلاق ختم ہو گئی۔ تو یہ عجیب جاہلوں والا قانون ہے، پتہ نہیں اللہ عالم کسی منکر حدیث نے بنایا تھا اور ہمارے مسلمانوں نے اس کو قانون سمجھ کے رکھ لیا۔ اللہ کے بندے جب طلاق دے چکا ہے تو اب کس بات کی سلو کرا رہے ہو؟ طلاق تو ہو گئی۔ سلو کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے سلو کراؤ تاکہ طلاق نہ ہو، یہ کہا کہ سلو ہے۔ یہ تو وہی مثال ہے، ایک افیمی تھا، بھنگی تھا، بھنگ پیتا تھا، اللہ بچائے ہر مسلمان کو۔ تو بھنگ پینے والے جو ہے نا اس بوٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مدر باؤل ہوتی ہے، پیشاب بڑا آتا ہے۔ اچھا وہ بیچارے کو پیشاب کا تقاضا ہو اور مٹی کا لوٹا تھا، وہ پکڑنے لوٹا اور جائے باہر، حمام شمام تو ہوتے نہیں تھے، وہ باہر چلا جائے لوٹا رکھ کے آرام سے بیٹھ جائے پیشاب کرے، جب پیشاب ختم ہو تو لوٹے کو سراخ تھا پانی بھی ختم ہو جائے۔ اب وہ پریشان بھی، یہ کیا ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، استنجا کیسے کروں؟ بہرحال خیر واپس آ گیا، پھر دوبارہ جب پیشاب کا تقاضا ہوا پھر اس نے لوٹا بھرا۔ وہ سوچے نا، نشہ ہے نا، دماغ میں تو کوئی ہوش ہے ہی نہیں، پھر چلا گیا، پھر پیشاب سے حضرت فارغ ہوئے تو لوٹا بھی فارغ ہو گیا۔ تیسرے دفعہ جب تقاضا ہوا لوٹا بھر کے چل پڑا اور پیشاب سے بیٹھنے سے پہلے کہنے لگا اچھا تم نے مجھے 2 دفعہ تنگ کیا، ابھی استنجا میں پہلے کروں گا پیشاب بعد میں کروں گا۔ یہ آپ کا وہی قانون ہے کہ استنجا پہلے ہے
اور وضو بعد میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے جب اس نے طلاق دے دی. اچھا، طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بس منہ سے سلاسن جدہن جدن و حضرہن جدن. جب خاوند نے طلاق دے دی طلاق تو ہوگی، تم کون ہو نافذ کرنے والے؟ تمہاری بیوی ہے. چیئرمین کی بیوی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طلاق نافذ کر رہا ہے؟ طلاق دینے والا طلاق دے چکا ہے. نہیں جی، جب تک یونین کونسل نافذ نہیں کرے گی طلاق نہیں ہوگی. اچھا، اسی طرح دوسرا قانون بنایا کہ کوئی بندہ دوسری شادی نہیں کر سکتا جب تک پہلی بیوی سے اجازت نہ لے. یہ بھی آپ کا قانون ہے ماشاءاللہ. آپ کے یہاں قانون بڑے مزیدار ہیں ماشاءاللہ. کہ پہلے جی چیئرمین یونین کونسل کو درخواست دو جی کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دونوں کو سمن جاری کرے گا، نوٹس جاری کرے گا. وہ آئیں گے، وہ کہے گا بھی ٹھیک ہے تم اس کو اجازت دیتی ہو. اگر پہلی بیوی اجازت دے گی تو اس کا بیان لکھے گا گواہوں کے سامنے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کو اجازت دے گا، سرٹیفکیٹ دے گا جی آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. اور اگر پہلی بیوی نے نہ مانا تو لکھ دے گا جی کہ وہ ہمارے ہاں ان کا درخواست جو تھی ناکام ہو گئی اور پہلی بیوی راضی نہیں ہے، لہذا اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. کیسا دیکھو قانون کیسا ہے ماشاءاللہ. کتنے عقل مند لوگ ہیں آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. وہ ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا، میرے خیال میں سردار بہادر خان ہوتے تھے یا کون تھے، ایوب کا بھائی تھا. اس سے کسی نے پوچھا، وہ تو پرانی بات ہے، اس وقت تو پھر بھی لوگ اچھے تھے. تو اس سے پوچھا کہ جی کیا حال ہے آپ کے ممبران کا؟ اس نے کہا جی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. انہوں نے کہا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، یعنی جو خود بیمار ہے وہ ہیلتھ منسٹر ہے، جو ان پڑھ ہے قانون کا لفظ نہیں پڑھا وہ وزیر قانون ہے. تو اب کیا ہوگا؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے. ہم تو کسی کے مخالف نہیں، نہ ہمیں الحمدللہ کسی کی پارٹی سے، نہ سیاست سے، نہ ایسے لعنت سے تعلق ہے. اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنے دین کے کام کرنے کی توفیق دے. تو لیکن کوئی قانون بنانے کی بات ہے. اب مجھے ٹھنڈے دل سے، آپ حرم میں بیٹھے ہیں، کوئی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ خاوند کو اجازت دے گی دوسری شادی کی، تو اجازت لینے کا کیا مطلب؟ وہ تو کبھی نہیں دے گی. وہ کبھی شادی کی اجازت کیسے دے سکتی ہے بابا؟ کوئی بیوی بھی ہو، بیمار ہو، بوڑھی ہو، معذور ہو، وہ یعنی حقوق زوجیت بھی ادا نہ کر سکتی ہو، پھر بھی کہے گی نہیں میں شوکن تو نہیں آئے میرے پاس. تو پھر کیا ایسے قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ دونوں کو بلائیں اور خاوند کو پابند کریں گے. تم پہلی بیوی کے حقوق ادا کرو گے، اس کا کھانا، خرچہ، اٹھنا بیٹھنا، اس کے پاس ٹائم، اس کے حقوق کی یہاں گارنٹی دو، پھر ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. اور اگر نہیں کر سکتے ہو، یا چیئرمین نے محسوس کیا کہ یہ نہیں کر سکتا دو بیویوں کا خرچہ، ایک کا روٹی نہیں دے سکتا دوسری کر رہا ہے، تو کہ کبھی ہم ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدا. ایک معقول قانون ہوتا. یہ جی نہیں پہلی بیوی سے اجازت لیں، پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کوئی اجازت دے گی؟ پہلی بیوی کو موقع ملے تو وہ تو پہلی رات ہی کھانے میں زہر دے دے. ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو عورتیں بھی اب چالاک ہیں نا، اللہ کا شکر ہے. وہ بھی آرام سے چوہے مار دوائیاں ان کے پاس ہیں، کلوریکس بھی ہے، اس کے بعد یہ کھاد میں ملانے والی اور دواؤں کو کیڑے مارنے والی دوائیں بھی رکھی ہیں. بس تھوڑی سی ڈال کے پلائی شوہر کو، دونوں بھی امان اللہ، دونوں بیویاں فارغ ہو گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اسلام نے طلاق میں عدت کیوں رکھی؟ تاکہ رجوع ہو جائے، سلو ہو جائے. بھئی غصہ ہے، انسان ہے، طلاق دے بیٹھا ہے،
تو اب اس کے پاس 3 حیض کی مدت یعنی گویا 3 مہینے کی مدت ہے، تو ٹھنڈا ہو جائے گا، غصہ چلا جائے گا، لوگ سمجھائیں گے، دوست سمجھائیں گے، اس کے اپنے بچے روئیں گے، وہ کہیں گے ہم باپ کے پاس جاتے ہیں، ماں کہے گی نہ جاؤ، وہ کہیں گے ماں کے پاس جاتے ہیں، باپ کہے گا نہ جاؤ۔ اب جناب رات کو جب 12 بجے اٹھ کے چھوٹے بچے کے چوتڑے بدلنے پڑیں گے اور فیڈر بنانا پڑے گا، تو خاوند صاحب کو تو آٹے بھاؤ کا دال معلوم ہو جائے گا نا۔ جب اس کو جناب جا کے کچن میں اپنے لیے کھانا بنانا پڑے گا، کبھی آٹا جلائے گا، کبھی آٹا منہ پہ ملے گا، باہر نکل کے بھوت بنا ہوا ہوگا، اس کو بھی سمجھ آ جائے گی نا کہ بیوی کا کیا فائدہ تھا، گندی ہو ویسی ہو پھر بھی روٹی تیار ملتی تھی، کھانا تیار ملتا تھا، میں رات کو سکون سے سوتا تھا، بچوں کو وہ بیچاری خود سنبھالتی تھی، چلو کچھ بڑبڑ کر لیتی ہے برداشت کرو۔ تو اس لیے اسلام نے عدت رکھی۔ اچھا دوسری مرنے والے کی تو بھئی اب مر گیا وہ کیا ہوگا، تو پھر کیوں عورت کو پابند کیا گیا؟ اس لیے کہ بعض اوقات حمل ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں لگتا، 2-3 مہینے تک بعض عورتوں کا پیٹ ظاہر ہی نہیں ہوتا، اسی طرح ہوتی ہے نارمل جیسے تھی۔ یہ تو اب آ گیا نا، میڈیکل ٹیسٹ آ گئے، آپ ٹیسٹ کرا لیں گے بھی پازیٹو ہے نیگیٹو ہے۔ دیہاتوں میں کہاں آ گئے یہ ٹیسٹ، کہاں سے آ گئے، اور وہ بیچاریاں کہاں جا کے کرائیں گی۔ اچھا لیکن 4 مہینے کے بعد اب نفخ روح ہو جاتی ہے، روح پھونکا جاتا ہے بچے میں، تو اب بچہ حرکت کرنا شروع کر دیتا، تو واضح ہو جاتا ہے کہ بھی حمل ہے یا حمل نہیں ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن گزار لے، حمل وضع ہو گیا، بچہ ہوا بچی۔ اچھا اب وضع حمل کے بعد عدت ختم ہو گئی تو پہلے خاوند کے حق تو رہا نہیں، بھئی مثلا طلاق کی عدت ختم ہو گئی، خاوند نے رجوع نہیں کیا، یا 3 طلاقیں ہو گئی تو رجوع کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے، تو اب بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ تو وہ بھی اسلام انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے چل کے کہ بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری اب ماں کی ختم ہو۔ جب تک خاوند کا حق تھا وہ بھی دودھ پلاتی تھی، جب خاوند ہی نہیں رہا تو وہ کیوں اس کے بچوں کو پالتی پھرے؟ تو لہذا وہ اگر دودھ پلائے تو اس کو تم اجرت دو، اگر اجرت پہ وہ راضی نہ ہو تو پھر کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ، اس کو اب آپ جبر نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، اور جب تک آپ کی بیوی تھی آپ پر نان بھی تھا، نفقہ بھی تھا، سکنا بھی تھا، اس پر آپ کے بچوں کا دودھ پلانا بھی تھا، خدمت بھی تھی، ہر چیز تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام بیان فرما دیے، فرمایا واللائی لم یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، اگر شبہ ہے، خیال ہے کہ کبھی نشان لگا کبھی نہ لگا، کھل کے حیض نہیں آتا تو کیا کرو، فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت جو ہے 3 مہینے ہوگی، واللائی لم یحضن، اور اس کی بھی جس کو حیض آیا ہی نہیں ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اب اسی آیات میں آپ دیکھیں کہ ان چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے دفعہ ہمیں تقوی کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا تھا واتقوا اللہ ربکم، ایک، اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، 2، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، 3،
اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. تو اللہ نے 4 دفعہ ان آیات میں فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. اصل بات یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی عظمت پیدا ہو، اللہ کے احکام کی عظمت پیدا ہو. تو جب آدمی متقی ہو جاتا ہے، جب آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، تو وہ تو کسی چیوٹی پر بھی ظلم نہیں کرتا کہ جائے کہ بیوی پہ ظلم کرے. وہ تو خود برداشت کر لے گا لیکن کسی دوسرے پہ زیادتی نہیں کرے گا. اس لیے حکم ہے اتق اللہ ومن یتق اللہ اتقوا اللہ اتقوا ربکم. یعنی اللہ نے بار بار ہمیں یہی حکم. اور اس کو یوں سمجھو، مثال میں علماء فرماتے ہیں کہ مثلا آپ نے ایک فورس بنا دی کہ بھئی لوگوں کو نماز کی پابندی کرائیں. اب فورس جناب دوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر نماز پہ وہ بیچارے آتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، کنڈے کھٹکاتے ہیں، دروازہ بند کرو، لائٹ بند کرو، مردہ پکڑ لیتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جس بدبخت کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، وہ ان کے آنے سے پہلے لائٹ بھی بند کر دیتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، خود اندر بیٹھا رہتا ہے. اب جناب آپ کی فورس کیا کرے؟ اچھا، بعض ایسے ہیں بدبخت جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہے. اذان کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا سرا سرا، دکان بند ہو گیا، شٹر بھی گرایا، خود جا کے حمام میں سگریٹ لے کے بیٹھ گیا، سارا حمام میں بیٹھا رہا جب تک نماز ہو گئی. اس کا آپ کیا کریں گے جناب؟ اچھا، اگر کوئی دیکھ بھی لے وہ کہے گا وضو کرنے کے لیے کیا ہوگا، بیچارے کو پیٹ کی خرابی ہو گئی ہوگی، دیر لگ گئی. اب اس کو پکڑے حمام کے اندر سے آ کے تو نہیں پکڑے گا نا. اچھا، اس کے بعد جب آپ رات کو گھر چلے گئے، سو گئے، تو رات کے لیے آپ کو کون جگائے گا؟ آپ صبح اٹھے ہی نہیں. جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ عام طور پہ لوگ جو ہے رات کو 1 بجے 2 بجے تک فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ڈش پہ بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، کیبل لگائے ہوئے ہیں، تمام دنیا کی مخرب اخلاق فلمیں آ رہی ہیں، تمام دنیا کی لعنت وہاں برس رہی ہے، اور یہ سب دیکھ رہے ہیں. اب تو انہوں نے اور آسانی پیدا کر دی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو موبائل ہے اسی میں فلم دیکھ لو. بھائی وہ بھی پہلے یہ تھا نا کہ بھی اوپر انٹینا لگاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا لگاؤ، تو لوگ دیکھتے کہ یار اچھا مولوی صاحب ہے، تو 4 انٹینے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب انہوں نے کہا یہ جھگڑا ہی نہ ہو جناب، ہم آپ کے موبائل میں لگا دیتے ہیں فلم، اسی کو آپ چلائیں اور دیکھتے رہیں. اب جو بندے 1 بجے رات تک فلم دیکھیں گے، کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ 5 بجے اٹھ کے نماز پڑھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، اب جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کو تو نہ سپاہی کی ضرورت ہے، نہ دروازے کھٹکھٹانے والے کی ضرورت ہے. قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل تو مسجد میں اٹکا ہوا ہے. وہ تو ہر وقت گھڑی دے گا، یار اذان کا وقت تو نہیں ہو گیا. گھڑی نہ ہو تو بیچارہ پوچھ رہا یار بھائی اذان کب ہوگی. اچھا، رات کو بستر پہ سویا ہوا ہے، بہترین بستر ہے، خوبصورت بیوی ہے، اس کی صحبت بھی میسر ہے، لیکن ٹھیک تہجد کی اذان ہوگی اٹھ کر بستر بھی چھوڑے گا، بیوی کو بھی چھوڑے گا، باقاعدہ آرام سے وضو کر کے جا کے دوسرے کمرے میں کسی کو ڈسٹرب نہ کروں، نفلی عبادت ہے، وہاں تہجد پڑھ رہا ہے. اس کو کس سپاہی نے جگایا ہے؟ اصل بات وہی ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. جب دل میں اللہ تعالی کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے رات ہے، اندھیرا ہے، گھر ہے، مکان ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، سمندر ہے، میرا ہر عمل اللہ کے سامنے اللہ دیکھ رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایسا کام وہ کیوں کرے گا کہ جو باعث شرمندگی ہو؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا
کہ نکاح ہے، طلاق ہے، بیوی کا حق ہے، بیوی کو حیض ہے نہیں ہے، یہ اندر کے معاملے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو۔ اگر وہ بیچاری حیض میں ہے طلاق نہ دو، اگر وہ حمل میں ہے طلاق نہ دو، اور اگر طلاق دے بیٹھے ہو رجوع کرو تاکہ وہ زیادتی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی احکام پہ چلنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا جس کو آپ نے پھینکا اور سانپ بن گیا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے تھے سانپ بن جاتا تھا یا اللہ کے حکم سے بن جاتا تھا؟ یہ تو بڑی کھلی سی بات ہے، اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جب پہلے سانپ بنا تو کس کے حکم سے بنا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے بنتا تھا تو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو قرآن کا واضح مسئلہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا ہے۔ بھئی اللہ نے حکم دیا تو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تاکہ موسیٰ سے یقین ہو جائے؟ جیسے آدمی سبق پڑھاتا ہے، ابھی دیکھو کیا کون سی آیت میں بیٹھے ہو، کون سا پارہ ہے، کون سی صورت ہے، تاکہ بچے کی توجہ کامل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ بھی لے لیا کہ اگر عصا پکڑنا ہے تو دائیں ہاتھ میں رکھو۔ کیوں اللہ پاک نے فرمایا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا۔ اللہ نے حکم دیا القِہَا یا موسیٰ، پھینکو۔ جب پھینکا تو سانپ بن گیا، اب دوڑے حضرت۔ تو یاد رکھو کہ معجزے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ ظاہر تو پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے لیکن ہوتا اللہ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ چاہیں گے تو واضح ہوگا، اللہ نہ چاہے تو ظاہر نہیں ہوگا۔ اب دیکھو نا وہاں ہوا، پھر ایک دفعہ جب فرعون کے سامنے آئے وہاں سانپ بنا، پھر ایک دفعہ جب جادوگروں کے مقابلے پہ آئے وہاں سانپ بنا، اس کے بعد تو کبھی سانپ نہیں بنا۔ پھر حکم ہوا کہ پتھر پہ مارو تو پتھر پہ چشمے بن گئے، پھر حکم ہوا دریا پہ مارو تو دریا میں رستے بن گئے۔ تو جو اللہ حکم دیتے گئے وہی کچھ ہوتا گیا۔ تو معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ امر خارق عادت جس کو لوگ کرنے سے عاجز ہوں وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو معجزہ ہے، اور ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو کرامت ہے۔ لیکن معجزہ ہو یا کرامت ہو وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ کہتے جی کہ ہم نے عمرہ کیا، طواف اور صفا مروہ کرنے کے بعد ابھی بال ہم نے نہیں منڈوائے تھے لیکن جان کے ہم نے خوشبو لگا لیا، تو ایک بکری دم ادا فرمائے، انشاءاللہ آئندہ جان کے نہیں لگائیں گے۔ جب انشاءاللہ 400 کی بکری دو گے نا، جان کے لالے پڑ جائیں گے، خوشبو کیا لگاؤ گے؟ تو آپ جناب دم ادا کریں۔ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے بھی مسلمان ہو گئے یا جانے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے بندے، یہ واضح بات ہے کہ پہلے بھی مسلمان ہوئے، بعد میں بھی ہوئے، بعد میں بھی ہوتے رہے۔ نہ سارے پہلے ہو گئے نہ سارے بعد میں ہو گئے۔ حضور پاک نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا تھا تو وہاں اسلام پھیل گیا۔ 70 آدمی تو یہاں حضور کے ہاتھ پہ مینا میں آ کے بیعت کر کے چلے گئے تھے، اور آہستہ آہستہ گھروں میں اسلام چلتا گیا۔ حضور کے جانے کے بعد اسلام اور زیادہ قوت سے پھیلا۔ تو یہ تو حالات ہیں، پہلے بھی اسلام پہنچ گیا تھا، بعد میں بھی پہنچا۔
رکن یمانی کا کیا مطلب ہے؟ وہ کونا جس کا یمن کی جانب سمت ہے، اس کے لیے کہتے ہیں رکن یمانی۔ یہ عراقی ہے، وہ شامی ہے، وہ یمانی ہے، وہ حجر اسود ہے۔ کہتے جی کوئی ایسا گناہ گار بھی ہے جو قبر کے عذاب سے بچ جائے؟ انشاءاللہ ہر مسلمان بچ جائے گا۔ آپ کلمہ پڑھیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور کہتے میں زنا تو نہیں کرتا اور بھی گناہ نہیں کرتا، لیکن نظر بد میری ہے، نظر کو نہیں بچا سکتا، اور بھی کچھ ایسی غلطی ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جیسے تمہیں یہ فکر ہے نا، اس کو کہتے ہیں موت کا فکر، آپ علیحدہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنی موت کو یاد کیا کرو کہ موت آنی ہے، میں نے مرنا ہے، پھر میری تجہیز تکفین ہوگی، مجھے کندھے پہ اٹھائیں گے، میرا جنازہ ہوگا، مجھے لے جائیں گے، پھر مجھے جا کے وہ قبر میں ڈالیں گے۔ وہ ایک قبر ہے جو بالکل نہ کوئی دوست ہے نہ ساتھی ہے، اور وہ بیت الوحشہ ہے، بیت الدود ہے، تو وہاں پھر میرا کیا حال ہوگا؟ تو جب یہ آدمی کے مراقبے میں ہو نا تو آدمی گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچ جاتا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، صفا مروہ دوڑنے کے بعد بال نہیں کٹوائے، صرف ایک دو ٹک لگوائے ہیں، تو ایک بکری دم بھی دے اور بال بھی کٹوائے۔ کٹوانے کا معنی ہوتا ہے سارے سر کے بال کٹواؤ، 1/4 حصہ بال کٹ جائیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ 2 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے۔ اگر آپ کو فیشن کا اتنا خیال ہے تو عمرہ نہ کریں، آپ کے بغیر کعبہ شریف بالکل اداس نہیں ہے۔ کرنا ہے تو شریعت کے مطابق کرو، پھر مذاق کیوں بناتے ہو؟ کہتے ہو بال بھی میرے بچے ہیں، میرے سنگار میں بھی فرق نہ آئے، میرے میک اپ میں بھی فرق نہ آئے، تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے، نفلی عبادتیں نہ کرو، کرو تو سنت کے مطابق کرو۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ساری کائنات کے بال جو ہیں سرکار دو جہاں کے ایک بال پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ حضور پاک تو اس طرح پھروائیں اور امت ٹک لگواتی پھرے، کوئی عقل ہے بتا؟ کہتے جی کہ حرف ابجد کے جو اعداد نکالتے ہیں یہ سب بالکل ناجائز علوم ہیں۔ علم نجوم ہو یا کہانا ہو یا علم جفر ہو یا علم الاعداد ہو یا علم الالوان ہو یا علم بالکف ہو، یہ سارے علوم جو ہے غیر شرعی علوم ہیں، نہ ان کو پڑھے نہ سیکھے نہ ان پہ یقین رکھے۔ حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، جو آدمی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس، عراف کے پاس، اور پھر کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے مستقبل کے بارے میں بتایا، وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں، حضور نے فرمایا اگر اس کی تصدیق کی تو اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ فصیح الرحمان نام ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو فصیح اگر حضور کا لقب ہے تو اور بھی تو لوگ فصیح ہو سکتے ہیں۔ کتنے فصحاء پیدا ہوئے، کتنے، حضور نمازی ہیں تو اور کوئی نمازی نہیں ہو سکتا، حضور تہجد گزار ہیں تو اور کوئی تہجد گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی عقل ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ فیضان الاولیٰ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ موبائل ٹیلی فون کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دولہا دلہن ایک جگہ موجود ہوں اور گواہوں کے سامنے باقاعدہ حق المہر طے کر کے معین کر کے ایجاب قبول کرایا جائے۔ اگر مثلا لڑکی نہیں ہے تو لڑکی کا باپ ہے، ولی ہے، وکیل ہے، وہ کر سکتا ہے کہ دولہا بھی ہے اس کا وکیل بھی ہے، لیکن ٹیلی فون پہ دولہا یہاں بیٹھا ہے، لڑکی اپنے ملک میں بیٹھی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔
کہ موجودہ دور میں جو معاشرے میں برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، خرافات پیدا ہو گئی ہیں، تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں۔ حضور پاک نے دیکھو کیسی پیاری مثال دی ہے، سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیاری مثال دی۔ فرمایا لوہار سے دوستی رکھو گے، وہ نہ بھی چاہے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے تیرے کپڑوں پہ بھی آ جائے گی، اور اگر عطر والے سے دوستی رکھو گے، عطر نہ بھی خریدو تو خوشبو تو آئے گی نا، دکان پہ بیٹھے بیٹھے بھی، نہ بھی خریدو نہ بھی لگاؤ، وہ جب بیچے گا کسی کو دے گا، یہ کرے گا تو تمہیں بھی تو خوشبو آ رہی ہے نا۔ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو جہنم کی چنگاری آ پڑے گی، اور اگر اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو بچ جاؤ گے۔ تو علاج ہی یہی ہے، کونوا مع الصادقین، علاج ہی یہی ہے کہ صالحین لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، صبح و شام درس قرآن میں، حدیث میں، تفسیر میں، تبلیغ میں لگو، وقت لگاؤ، محنت کرو، اصلاح ہو جائے گی۔ مجال ہے، اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو دین پہ لگے ہوئے، ہر خرافات سے بچے ہوئے۔ ہمارے ملک میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ٹی وی کیا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ٹیلی فون کیسے چلاتے ہیں۔ اچھا میں بھی سن لیتا ہوں، بند کر لیتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے بھی نہیں آتا۔ اچھا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ماشاءاللہ حافظ ہیں، کیوں؟ سارا دن وہ گیم کھیلتے ہیں نا، وہ تو حافظ ہو جانا ہے نا۔ ہم نے سنا بند کر دیا، سن لیا بند کر دیا، یا کوئی نمبر ہوا تو کر لیا۔ تو بہرحال مانا یہ ہے کہ بچنا ہے تو ان کے ساتھ رہو جو بچے ہوئے ہیں، اگر جلے ہوں کے ساتھ رہو گے تو پھر تو جلنا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت اختیار کرو گے تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کئی لوگ جن کو کبھی مسجد میں جاتے نہیں دیکھا، تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ گئے، اب ماشاءاللہ پگڑیاں بھی ہیں، صف اول کے نمازی ہیں۔ اچھا جاہل ہیں بیچارے کو، عالم شالم بھی نہیں ہے، پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ صحبت جو ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ باہر نکلو، 3 دن لگاؤ، 7 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، سال لگاؤ، 2 سال لگاؤ۔ مانا کیا ہوتا ہے کہ معاشرے سے جب تک نکلو گے نہیں، اس وقت تک بچو گے کیسے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ کسی کو دریا میں دھکا دے دو اور کہو کہ دامن ترمکن ہوشیار باز، خیال کرنا تمہارے کپڑے نہ بھیگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں ٹی وی پڑی ہوئی ہے، موبائل لڑکیوں کے ہاتھ میں ہے، تو انشاءاللہ پھر عشق کا انتظار کرو، پھر انجام کا انتظار کرو۔ ماشاءاللہ اگر اعتبار نہ ہو مولوی مکی کا تو رات اپنی لڑکیوں کے در ٹیلی فون ہاتھ میں چھین لو اور جو نمبر اندر ہے سب پہ کال کرو، پتہ لگ جائے گا تمہاری بیٹی کے سال میں ہے۔ اسی طرح لڑکے کا کر لو، رات پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ لڑکا کس راستے میں جا رہا ہے اور لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں۔ دونوں کے انشاءاللہ فرینڈ جو ہیں نا جی، ان کے میسیجز جو ہیں وہ سارے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہوں گے۔ کہتے جی کہ یہاں پر ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے وہ باہر سے آتا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اعتبار نہ کرو، جو باہر کے ملک سے آتا ہے ہمیں کیا پتا ہے وہ صحیح معنی میں ذبح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اپنا ذبیحہ ہو یا اس ملک کا ذبیحہ ہو وہ قابل اعتبار ہے، ورنہ بالکل اعتبار نہ کریں۔ 2-4 دن اگر سبزی کھا لیں گے نا تو انشاءاللہ فوت نہیں ہو جائیں گے، بلکہ صحت ٹھیک ہو جائے گی، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، آپ کے فیٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ 2-4 اچھا خدا کی شان دیکھو کہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملک کے لیے کیا دعا مانگی تھی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تم بھی جتنے دن رہو پھلوں پہ گزارا کرو، انشاءاللہ صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور حرام سے بھی بچے رہو گے۔ 2 کلو سیب لے کے کھا لیے، مزہ آئے، بھوک لگے جب بھوک لگے سیب کھا لو، جب بھوک لگے کہ 2 کیلے کھا لو،
یہاں تو ماشاءاللہ ویسے بھی کیلے جو ہیں 1.5 میٹر کا کیلا ہوتا ہے، ایک ہی بندہ کھا لے تو کافی ہے انسان کے لیے. تو بہرحال احتیاط بہتر ہے، باہر کے گوشت کا کوئی اعتبار نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا سابغ النعم، یا دافع النقم، یا فارج الغم، یا کاشف الظلم، یا عادل من حکم، یا حسیب من ظلم، یا ولی من ظلم.